گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے اسی سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاشف ندیم تاری لیبیا کے شہر القبا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم ہاتھوں کے اوپر تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ یا دیگر اورات و وظائف، تو اس میں یا کیا کوئی ہے کہ بائیں ہاتھ پر نہیں گننا، دائیں اور بائیں دونوں پہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگلی کال۔ کسی شخص نے کسی بندے کا قرضہ دینا ہے، اب جس نے قرضہ لینا ہے وہ پیسے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری ایک کنال یا ایک بیگھہ یا ایک قلعہ رقبہ پڑا ہے، وہ آپ کاشت کر لیں، جیسے میرے پاس پیسے ہو جائیں گے میں آپ کو پیسے دے کے اپنی زمین واپس دے دوں گا، کیا یہ سود میں شمار تو نہیں ہوتا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جو تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں پر ہم اس کو گنتی کرتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کے حوالے سے کچھ اس میں مسائل تو نہیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیحات، چاہے تسبیح فاطمہ ہو جی یا کوئی بھی تسبیح ہو، تو سیدھے ہاتھ سے میں پڑھی جائے، یعنی اس کا شمار سیدھے ہاتھ سے کیا جائے یا الٹے ہاتھ سے کیا جائے تو شرعی طور پہ اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت آئی ہے۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ ان کے علاقے لیبیا میں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ نہیں الٹے ہاتھ میں نہیں پڑھ سکتے، اس کی ممانعت آئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، شرعی طور پر جائز ہے۔ تسبیح فاطمہ جس طرح پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ میں بھی پڑھتے ہیں الٹے ہاتھ میں بھی پڑھتے ہیں، تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہوگا وہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ الٹے ہاتھ کا استعمال بعض اوقات دیگر معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید بھی تو ہم پکڑتے ہی ہیں نا، جی تو ظاہر ہے وہ ایک ہاتھ سے کیسے پکڑیں گے جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے، تو اس لیے تو لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں، اس حوالے سے آپ نے سنا۔ اچھا، قرض کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اب یہ جو کال تھی اس حوالے سے تھی کہ جب ان کے پاس وہ اپنا قرض لینے آیا تو انہوں نے کہا میرے پاس زمین ہے، وہ آپ لے لیں، کاش کر لیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا اور اپنی زمین واپس لے لوں گا، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے اور سود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، کہ ایک شخص کسی کے پاس آیا قرض لینے کے لیے اور اس نے اور اپنی زمین دے دی کاشت کے لیے، صحیح، کہ جب تک میں تمہارا قرضہ ادا نہ کروں تو میری زمین استعمال کرتے رہو، صحیح، تو یہ تو شرعی طور پہ حرام ہے۔ صحیح، اور یہ زمین رکھوانا یہ گویا کہ گروی کے طور پہ رکھواتے ہیں، رہن کے طور پہ، اور جو چیز گروی کے طور پہ رکھوائی جائے صحیح، تو اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، نہ رکھوانے والا اس کا استعمال کر سکتا ہے، نہ جس کے پاس رکھوائی گی وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ زمین گروی پہ رکھوائی یا مکان گروی پہ دیا ہی اس لیے جاتا ہے صحیح، کہ قرض کی ادائیگی تک وہ اس کو استعمال کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، سود ہے، ٹھیک، کیونکہ قرض پر یہ مشروط نفع ہے کہ قرض سے نفع اٹھا رہا ہے، اور حدیث میں آیا کہ کلو قرض جر منفع فہو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو، جو نفع کو کھینچے، تو وہ سود ہے۔ ٹھیک، تو لہذا ان کا یہ معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اب انہوں نے زمین استعمال کر لی، صحیح، تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہوا تو یہ ناجائز ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، دونوں توبہ کریں گے،
اور جس نے زمین استعمال کی ہے جتنا عرصہ اس نے زمین کو استعمال کیا ہے اتنے عرصے کی اس کو اجرت دینی پڑے گی. صحیح. اسی طرح لوگ آج کل بہت عام ہے گھر بھی گروی کے طور پہ رکھواتے ہیں. صحیح. کسی سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قرضہ لے لیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا گھر ہے تم استعمال کرتے رہو, چاہے کرائے پر دے دو کچھ بھی کرو. تو یہ طریقہ کار بالکل جائز نہیں ہے اور یہ سود کے حکم میں آتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس معاشرے کے اندر سود جو ہے وہ مختلف صورتوں میں جو ہے نافذ ہو چکا ہے. بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی ہے, وہ سود کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ان سلسلوں کی برکت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے معاملات کو چلانا ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں, آج کل یہ بھی سنا بھی جاتا ہے, دیکھا بھی جاتا ہے کہ شیشہ بھی پیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ تمباکو کا بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ شیشہ ہو گیا, تمباکو ہو گیا یا حقہ پینا, ٹھیک ہے, یہ بھی حقے کی طرح ہی ہوتا ہے شیشہ, مختلف اس میں فلیور ہوتے ہیں, یا سگریٹ پینا. صحیح. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کوئی اگر اس کو اس طریقے سے پیتا ہے کہ اس سے اس کو نشہ آ جاتا ہے, جیسے آنکھوں کا چڑھ جانا, حواس میں جو ہے وہ خلل آ جانا, صحیح, تو یہ شرعی طور پہ اس طرح پینا جائز نہیں. جس طرح لکھا ہے کہ حقہ بعض جہال جو ہے اس طرح پیتے ہیں, سید اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے, صدر الشریعہ نے بھی, کہ رمضان میں افطار کے وقت وہ اس طرح ایسا دم لگاتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. اللہ, یعنی سے ان کو ایسا نشہ چڑھ جاتا ہے, کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں. تو اس طرح پینا تو یہ بالکل ناجائز ہے, یہ نشے کے طور پر ہوا. تو اسی طرح حقہ ہو, سگریٹ ہو, یا تمباکو ہو, یا شیشہ ہو, ٹھیک, شیشے کو بھی اس طور پہ پیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اور اگر اس طور پر تو نہیں ہوتا کہ جس سے کوئی ان کے حواس میں کوئی فرق پڑے, نشہ وغیرہ نہیں چڑھتا اور اس کے اندر کوئی نشے والی کوئی چیز بھی ملی بھی نہیں ہے, تو شرعی طور پہ پینا یہ جائز ہوگا. اور اگر اس کے پینے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو پھر تو اس کا پینا جائز تو رہے گا, لیکن مکروہ ہوگا. مکروہ تنزیہ ہے کہ ایسی چیز کا استعمال جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے. ہاں اگر منہ میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتی, کسی ہر طریقے سے وہ زائل ہو جاتی ہے, جیسے بعض جو حقہ پینے والے ہوتے ہیں, ایک تو عام ہے وہ خیال نہیں رکھتے تو اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے, اور ایک بالکل خیال رکھتے ہیں اس کا صفائی کا اور اچھا ہوتا ہے وہ, تو اس میں بدبو نہیں ہوتی, تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی. اور اگر جو ہے بیماری وغیرہ کی بنا پر تجربے سے یا کسی طبیب نے, ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اس کے پینے سے آپ کو نقصان ہوگا, اور تجربہ یہ ہے, ظن غالب یہ ہے کہ اس کے پینے سے جو ہے وہ نقصان ہوگا, ٹھیک, تو اب پینا جائز نہیں ہوگا, مکروہ تحریمی ہوگا, گناہگار ہوں گے. ٹھیک. اور یعنی پینے سے ظن غالب ہو, یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کھانا کھائے, پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اب وہ مزید کھانا کھاتا ہے, اب اسے ظن غالب ہے کہ اب میں مزید کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا, تو ایسی صورت میں اس کا مزید کھانا جائز نہیں ہوگا, حرام ہوگا. صحیح. تو اسی طرح ان چیزوں کا استعمال, سگریٹ ہو گیا, تمباکو, شیشہ وغیرہ ہو گیا, تجربے سے ثابت ہے, یہ طبیبوں نے کہا ہے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. صحیح. اور واقعی اس کو ظن غالب یہ ہے کہ میں پیوں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا. صحیح. تو اب پینا اس کا جائز نہیں ہوگا, وہ گناہگار ہوں گے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, جو شیشہ اور اس حوالے سے چیزیں رائج ہیں اس کا ہمیں پتہ چلا. اچھا ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جیسے اسپرٹ ہے, یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹرول سے بھی کچھ نہ کچھ وہ اس کی آتی ہے نا, اس سے بھی لیتے ہیں. اسی طرح سمن بونڈ ایک آتا ہے چھپانے کا, یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اور یہ عموماً اسپرٹ تو شراب ہی ہے, صحیح, یہ تو حرام ہی ہے. اور یہ بھی جو آپ نے مثالیں دی پیٹرول یا اس سے, تو اس کو بھی بطور نشے کے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, تو یہ شرعی طور پہ جائز, واقعی اس سے ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے. صحیح. تو اس کا استعمال جو ہے شرعی طور پہ جائز نہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, مزید کالس آپ کی. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. یہ انرجی ڈرنک یہ پینا کیسا جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے. مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی سامان بھی خرید کے دیا جا سکتا ہے حقدار کو, یا صرف پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ اور اگر پیسے دینا یا سامان وغیرہ دینا ہے تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ ٹھیک, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, انرجی ڈرنک وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہے. دیکھیں انرجی ڈرنکس جو ہے, اب اس میں یہ دیکھا جائے گا
کہ اس کے اندر کوئی ناجائز شے تو نہیں ملی, کہیں اس میں الکوہل کا استعمال تو نہیں. صحیح. اگر کسی انرجی ڈرنکس میں جو ہے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے تو وہ پینا جائز نہیں ہوگا. اور بعض ایسی ہوتی ہیں انرجی ڈرنکس ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں الکوہل کا استعمال نہیں ہوتا. صحیح. اور ان کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بھی حلال ہی ہوتا ہے. صحیح. تو وہ پینا تو جائز ہوگا. صحیح. اور اگر ایسا ہو کہ الکوہل کا یا کوئی اور ایسا فلیور ہو یا ایسی شے کا استعمال ہو کہ جس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے تو وہ پینا جائز نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے عمومی طور پہ کئی چیزیں ہمارے یہاں افواہیں ہوتی ہیں. صحیح. کہ بھائی اس میں تو یہ چیز ملی ہوتی ہے, اس میں تو یہ چیز ملی ہوتی ہے. اس طرح کچھ عرصہ پہلے ہمارے مختلف چیزوں کے بارے میں شروع ہو گیا تھا کہ اس میں تو فلاں چیز ملی ہوتی ہے, فلاں کولڈ ڈرنک میں یہ چیز ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ان افواہوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. صحیح. جب تک شرعی طور پر یقینی طور پہ معلومات نہ ہو جائے کہ اس کے اندر ناجائز شے ملی ہے, اس وقت تک ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے. یعنی افواہوں کی بنا پر حرام نہیں کہیں گے. تو لہذا جس انرجی ڈرنکس کی یہ بات کر رہے ہیں تو میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق بھی کی تھی مختلف ڈرنکس کے بارے میں. تو باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل وغیرہ نہیں ہے. صحیح. اور اس میں اندر جو ہم فلیور استعمال کرتے ہیں وہ بالکل حلال ہے. ٹھیک. تو استعمال کرنا جائز ہے. البتہ اس کا زیادہ استعمال جو ہے ویسے نقصان دہ. اس پہ بھی ایک تحقیق آئی تھی کہ یہ انرجی ڈرنکس جو ہے اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے اور مختلف بیماریوں کے لیے نقصان دہ. مدنی چینل کے ناظرین, اس حوالے سے بھی آپ نے سنا. اچھا, حضور ارشاد فرمائے کہ زکوٰۃ ایک تو یہ کہ ہم پیسے کسی کو مطلب مالک بنا دیں یا ہم اس کو سامان بھی دے سکتے ہیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں, کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اسے رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے. صحیح. رقم کے علاوہ کپڑا یا کوئی سامان وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اور جو چیز وہ دے گا اس کی جو ویلیو ہوگی, قیمت ہوگی, اس کے مطابق جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب وہ چاہے وہ نئی چیز کوئی دے رہا ہے خرید کر سے, یا گھر میں اس کے اندر کوئی چیز یا کپڑے رکھے ہوئے تھے یا کوئی اور سامان رکھا ہوا تھا, اس نے کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا تو یہ بھی جائز ہے. تو اس کپڑے اور سامان کی جو موجودہ قیمت ہوگی, صحیح, تو اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اب انہوں نے یہ بھی شاید پوچھا تھا جس کو دے رہے ہیں تو کیا اس کو بتانا یہ ضروری ہے؟ تو شرعی طور پہ بتانا ضروری نہیں ہے. صحیح. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی نیت ہونا ضروری ہے. صحیح. کہ زکوٰۃ کی نیت سے وہ دے. تو جس کو دے رہا ہے اس سے بتانا ضروری نہیں ہوتا, اور کسی بھی نام سے دے سکتا ہے, تحفے کے نام سے دے سکتا ہے. تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری کیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اسے بتانا ضروری نہیں. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم شرائط لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کھانا ہے تو بھائی ابھی کھاؤ اس کو, یا یہ چیز میں دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے, آپ کسی اور کو مت دیجیے گا, اس طرح کی شرطیں بھی لگا دیتے ہیں. تو اس پہ کوئی اثر پڑے گا زکوٰۃ پہ؟ شرط پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر اس کو مالک بنا دیا ہے, کسی کو دے دیا ہے, اور اس طرح کی کوئی شرط بھی لگا دے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ نہ اس پر شرط پر عمل کرنا کوئی ضروری ہے. وہ مالک ہو چکا, آپ نے ملکیت میں دے دیا تو وہ مالک ہو گئے, جس کو چاہے دے, خود استعمال کرے یا دوسرے کو دے. جی, مزید کالس. مغرب کی نماز کے ٹائم جیسے امام صاحب بھول جاتے ہیں, 3 رکعتوں میں چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو لقمہ دیا امام صاحب واپسی اپنے نیچے آ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جس نے لقمہ دیا اس کی نماز ہو جائے گی, مجھے یہ معلوم کرنا ہے. امام صاحب مغرب کی جو تیسری رکعت تھی جس میں سلام پھیرنا تھا وہ بھول گئے, کھڑے ہو گئے, پھر کسی نے لقمہ بھی دے دیا, تو اب اس لقمہ دینے والے کی نماز کا کیا ہوا, نماز کا کیا ہوا, اس حوالے سے دیکھیں. مسئلہ یہ ہے, پہلے مسئلہ بتاتے دوں پھر اس میں جن کو شبہ آ رہا ہے وہ بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ تیسری رکعت میں اس نے بیٹھنا تھا, قاعدہ اخیرہ میں وہ نہ بیٹھا, صحیح, یا بیٹھ چکا تھا لیکن یہ سمجھا کہ میری 2 ہوئی ہیں, کھڑے ہو گئے, وہ کھڑے ہو گئے. اب پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو یہاں لقمہ دینا جائز تھا کیونکہ یہ محل ہے لقمہ دینے کا. ٹھیک. تو لقمہ دیا تو لقمہ دینا جائز تھا, لقمہ دینے والے کی نماز نہ ٹوٹی. اور امام صاحب نے لقمہ لیا, لقمہ لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا, تو امام صاحب کی نماز ہو گئی, سب کی نماز ہو گئی. ٹھیک. اچھا, وہ مسئلہ جو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جہاں لقمہ دینے کی اجازت نہ ہو
وہاں لقمہ دے دیا جائے. اس کو کہتے ہیں غیر محل میں لقمہ دینا. ٹھیک ہے. جیسے قعدہ اولا میں بیٹھنا, جیسے مغرب کی نماز میں جو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں قعدہ اولا کہلاتا ہے. یہ 4 رکعت والی نماز ہے جس میں 2 رکعت پڑھ کے جو بیٹھیں گے قعدہ اولا. قعدہ اولا میں بیٹھنا یہ واجب ہے. صحیح. اب اس صورت میں امام صاحب بھول گئے اور بھول کر پورے سیدھے کھڑے ہو گئے. ٹھیک. بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. اب پورا سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب کسی نے لقمہ دیا. صحیح. تو لقمہ دینے والی کی نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح. کیونکہ شرعی حکم یہ اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو واپسی نہ آئے. تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ واپسی نہ آئے, اور واپسی آئیں گے تو گناہگار ہوں گے. ٹھیک. اور پیچھے لقمہ دینے والا واپسی آنے کا لقمہ دے رہا ہے, لیکن جس کی شریعت اجازت نہیں دے رہی اس کا لقمہ دے رہا ہے, تو یہ غیر محل میں لقمہ ہوا. صحیح. تو اس لیے لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی. صحیح. اب اگر امام نے لقمہ لے لیا اس کا, تو اس صورت میں امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. اگر امام نے لقمہ نہیں لیا, ان کو پتا تھا مسئلے کا, انہوں نے اپنی نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا, تو امام صاحب کی نماز ہو جائے گی, لیکن وہ سب کی ہو جائے گی, لیکن جس نے لقمہ دیا تھا ہو گئے ان کی نماز ٹوٹ جائے گی. صحیح. تو لہذا اس چیز کی بھی معلومات ضروری ہے کہ کہاں لقمہ دینا چاہیے اور کہاں نہیں دینا چاہیے, اور جہاں لقمہ دینے کی اجازت ہے وہاں اگر لقمہ دے دیا گیا تو لقمہ دینے والے کی نماز نہیں ٹوٹتی. صحیح. اور چاہے وہ امام صاحب لیں یا نہ لیں. صحیح. بعض اوقات یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے لقمہ دیا تھا, امام صاحب نے لیا نہیں. صحیح. امام صاحب نے نہیں لیا تو لہذا مقتدی کی نماز, لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی. ایسا نہیں ہے. صحیح. اگر اس نے لقمہ محل میں دیا تھا, ایسی جگہ میں جہاں شریعت نے اجازت دی تھی, جیسے یہی مسئلہ صحیح کہ قعدہ آخیرہ میں امام صاحب بیٹھ چکے تھے, صحیح, یا نہیں بیٹھے, چوتھی کے لیے یا پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے, تو اب کسی نے لقمہ دیا تو وہ لقمہ دینا جائز ہے کیونکہ یہ محل ہے. تو لقمہ دینے والی کی نماز نہیں ٹوٹے گی. وہ امام صاحب نے لقمہ لے لیا, آخر میں سجدہ سہو کر لیا, تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک. حدیث شریف کے ناظرین, پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہر چیز کے احکام میں اب لقمہ دینا, اس میں مساجد کے اندر جو دیکھا جاتا ہے, لوگ اتنی جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ سب الرٹ اور ایک دم چاروں طرف سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ لقمہ کہاں دینا ہے, کہاں نہیں دینا. اس کا بھی پورا ایک مطلب یہ کہ شریعت نے قاعدہ بیان کیا ہے. اب کتنی نازک بات ہے کہ جہاں لقمہ نہیں دینا تھا وہاں کسی نے لقمہ دیا, اس کی نماز بھی گئی, اور امام نے اگر لے لیا تو امام کی نماز بھی ٹوٹ گئی, اور اس کے پیچھے جتنے مقتدی تھے ان سب کی بھی نماز ٹوٹ گئی. اور اگر ہم غور کریں تو شاید اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہوں گی کہ بعض اوقات ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر ظاہر مسجدوں میں امام بن جاتے ہیں, جو بالخصوص اسٹیشنز پر یا اس طرح کی جگہوں پر جو مساجد ہوتی ہے وہاں پر لوگ کسی کو بھی آگے بڑھا کے امام بناتے ہیں, اور وہاں اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے ہماری نماز تو ہو گئی لیکن امام کی نماز تو ٹوٹ گئی تھی, اور مطلب کتنا بڑا معاملہ ہے. تو لہٰذا شریعت کے احکام سیکھنے کے حوالے سے ہم سب کو سنجیدگی کا مظاہرہ. یہ ہے کہ مسئلہ سن لیا, اب یہ خود سے یہ حکم نہیں لگانا صحیح ہے کہ بھائی یہاں لقمہ دے دیا تھا تو یہاں ہم نے سنا تھا, ہم نے پڑھا تھا یا سنا تھا کہ بھائی لقمے کا محل نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہے مفتی صاحب نے. صحیح. تو کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو فوراً کال کر کے یا رابطہ کر کے مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ ایسا بعض اوقات وہ نماز ٹوٹنے والی صورت نہیں بنتی. صحیح. جیسے یہی مسئلہ جو میں نے بتایا جس میں نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ امام صاحب قعدہ اولا میں نہیں بیٹھے اور تیسری کے لیے کھڑے ہوگا, کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کب ٹوٹے گی, جب پورا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا. صحیح. اب سیدھا کھڑا ہو گیا, اب کسی نے لقمہ دیا. صحیح. جب ٹوٹے گی. لیکن ابھی کھڑے ہی ہو رہے تھے, اسٹارٹ لیا تھا اوپر جانے کا. ٹھیک ہے, لیکن پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے, اب کسی نے لقمہ دیا تو یہاں لقمہ دینا جائز تھا. صحیح. لقمہ دینے والی کی نماز نہ ٹوٹی. ٹھیک. تو وہ کوئی یہ نہ سمجھے, ظاہر ہے اب ہر کوئی تو امام کو نہیں دیکھ رہا ہوتا نا صحیح کہ امام سیدھے کھڑے ہوتے یا ہو رہے تھے یا کیا تھا. صحیح. تو یہ امام صاحب سے پوچھ لیا جائے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ امام سیدھے کھڑے ہو گئے صحیح قعدہ اولا چھوڑ کر, اب کسی نے لقمہ دیا تو اب لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹے گی. اگر سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے اور کسی نے لقمہ دیا, اب چاہے امام نے لقمہ نہ بھی لیا ہو یا لے بھی لیا ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک. حدیث شریف کے ناظرین, بالخصوص جو چیزیں پی جاتی ہیں جن کو مشروبات بھی کہا جاتا ہے, یعنی ناجائز مشروبات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے. کیا فرمائیں گے کہ آج کل سردی کی لہر جو ہے وہ ہمارے اپنے شہر میں بارشیں بھی ہوئی ہیں اور موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے,
اس موسم میں بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جس سے جسم کو تھوڑی سی گرمائی ملے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا پچھلے سلسلوں میں بھی ذکر کیا تھا. ایسے موسم میں اور عام طور پر لوگ بیئر کا استعمال بہت کرتے ہیں, جو کا پانی کے جو کی شراب کہہ لیں اس کو. تو اس میں بھی الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے. صحیح. اور اگرچہ بنسبت کم ہوتی ہے دیگر جو شرابیں ہوتی ہیں, تو یہ پینا بھی جائز نہیں. صحیح. تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں ایسی مشروبات پینے والے کہ بھائی اس سے تو ہمیں نشہ وغیرہ تو چڑھتا نہیں. صحیح. دیکھیں, نشہ چڑھنا یہ قید نہیں ہے. صحیح. نشہ ایک آدھ پینے سے اس لیے نہیں چڑھتا کہ الکوہل کی مقدار کم ہوتی ہے. صحیح. تو اگر کثیر پیا جائے, زیادہ اس کو پیا جائے تو پھر نشہ آئے گا. اور حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس کا کثیر نشہ لائے, یعنی وہ مشروب کہ جس کا پینا زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو تو اس کا کم پینا بھی حرام ہے. صحیح. تو لہذا اب بیئر سے جو ہے وہ ایک آدھ بوتل پینے سے نشہ نہیں آتا, زیادہ پیئیں گے پھر نشہ آئے گا, تو تھوڑا سا پینا بھی, ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہوگا. تو لہذا اس معاملے میں دیکھ لیا جائے. تو ابھی جو سوال گزرا جو انرجی ڈرنکس کے حوالے سے, تو اس میں بھی غور کر لیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ملے ہیں, یہ تحقیق کر لی جائے. بعضوں کا خاص کر یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا دبئی سے کیا تھا, تو باہر ممالک میں یہ چیزیں بہت عام ہیں, اس کو بالکل عام مطلب یہ بک رہی ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں تو پھر بھی جو ہے اتنا عام نہیں ہوتی, لیکن باہر ممالک میں بالکل یہ عام بک رہی ہوتی ہیں ایسی مشروبات یا ایسی شرابیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس میں الکوہل کی آمیزش ہو, الکوہل چاہے 1% ہی اس میں شامل ہو, صحیح, تو اس کے پینے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, پینے کے حوالے سے کتنی احتیاطیں کرنی ہیں یہ آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں, دوسروں کو بچاتے رہیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ عز و جل یہ ہمیں مطلب اس طرح کی سوچ مزید ملتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نیک اعمال کے حوالے سے, گناہوں سے بچنے اور بچانے کے حوالے سے معاون اور مددگار ہے. اچھا, تھوڑی سی میں سلسلے جو ہمارا موضوع سے ہٹ کر, ظاہر سردی ہے تو ہمارے یہاں جو ہے عام طور پر کپڑے جو اترن ہوتی ہے باہر سے بھی آتے ہیں, کوٹ اور اس طرح کی چیزیں, تو لے کر لوگ پہن لیتے ہیں. بعض کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ یار یہ ناپاک ہوگا, یہ ہوگا, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ شک کی بنا پر کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. صحیح. اچھی بات ہے اس کو دھو کر ہی استعمال کیا جائے, اس طرح باہر سے جو کپڑے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے بغیر دھوئے بھی, تو شرعی طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ناپاک ہے. صحیح. یا یہ پہن کر نماز نہیں ہوگی. صحیح. تو اگر کسی نے وہ لباس پہن بھی لیا بغیر دھوئے اور بظاہر نجاست والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تو اگر یہ پہن کر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور پہننا بھی جائز ہوگا. تو لہذا جب تک یقینی طور پہ معلومات نہ ہو, جس طرح پینے کے حوالے سے عرض کیا کہ کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز حرام ہے, یہ فلاں چاکلیٹ کھانا, فلاں مشروب پینا, فلاں کولڈ ڈرنکس پینا یہ حرام فوراً کہہ دیتے ہیں, وہ سنی سنی بات میں, لیکن حقیقت حال کچھ نہیں ہوتی. صحیح. تو اسی طرح جو ہے لباس کے حوالے سے بھی, پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے کسی چیز کو نجس اور ناپاک ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں یقینی معلومات نہ ہو. تو اس لیے لباس کے حوالے سے بھی جو ہے ہمیں جب تک یقینی معلومات نہ ہو ہم اس وقت تک جو ہے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. اچھا, اب جیسے لکوڈ جو ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے پینے کا ہم بیان سن رہے ہیں, اگر اس سے جسم پہ مالش کی جائے تو کیا اس پر بھی کوئی حکم لگے گا؟ لیکن جو شرابیں کے لحاظ سے, جو شرابیں جن کا پینا جائز نہیں ہے, تو اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہوگا. صحیح. بلکہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اپنے جسم پر بھی نہیں لگا سکتے, جسم پر اگر کوئی زخم ہو تو اس پہ بھی شراب نہیں لگا سکتے کیونکہ نجس ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح کوئی جانور ہو, اس کا جانور پر زخم ہو تو اس کے بھی زخم پہ وہ شراب نہیں لگا سکتے. صحیح. تو ان شرابوں کا خارجی استعمال بھی اس طرح پینا جائز نہیں ہے. صحیح. تو اس طرح ان کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں, کیونکہ یہ ناپاک ہوتی ہیں, نجس ہوتی ہیں. تو اس طرح ناپاکی کو ہم اپنے جسم پہ نہیں لگا سکتے. تو اسی طرح جو شرابیں ہیں ان کا استعمال بھی جو ہے وہ خارجی استعمال بھی جائز نہیں, الا یہ کہ جیسے الکوہل کی بعض چیزوں میں اجازت دی گئی ہے. صحیح. کہ اب تو بہت ساری چیزوں میں الکوہل کا استعمال ہونے لگا ہے. صحیح. ادویات میں کو الکوہل کا استعمال ہوتا ہے, ہومیوپیتھک ہو گئی, ایلوپیتھک, بہت ساری دوائیوں میں ہوتا ہے. تو علماء نے
جو ہے عمومی بلوا کی وجہ سے، یعنی یہ مسئلہ اب ایسا ہو چکا ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور عوام و خواص سبھی اس میں مبتلا ہیں. جی. تو ایسے معاملات میں کچھ رعایت ہو جاتی ہے تو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے جو ہے وہ قلیل مقدار میں دوائیوں میں اس کے استعمال کی اجازت دی ہے کہ جس سے نشہ وغیرہ نہ چڑھے. تو دوائی کے طور پر کوئی غرض صحیح ہو، اس طور پر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ اس کا استعمال جائز نہیں. اسی طرح خارجی وہ استعمال کہ اب جس کا استعمال عام ہو چکا ہے، جیسے تقریباً چیزوں میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، پالش، رنگ وغیرہ میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح پرفیوم میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ عوام و خواص اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو عمومی بلوا کی وجہ سے علماء نے امام اعظم علیہ رحمہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا کہ کوئی پرفیوم کو استعمال کرتا ہے صحیح تو اس کا استعمال جائز ہوگا. وہ پہن کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. جن جن چیزوں کی علماء نے اجازت دی ہے عمومی بلوا کی وجہ سے وہ تو ہوگا، اس کے علاوہ چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ